جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ برادران عزیز، اللہ عز و جل اپنے کلام میں فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے جو کلام کیا اور آپ نے جو عرض و معروض اس کی بارگاہ میں رکھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا ہے، خوب آزمایا ہے۔ جب وہ ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے انہیں بشارتیں عطا فرمائیں۔ اللہ نے انہیں بشارتیں عطا فرمائی، بشارتیں بھی ایسی بشارتیں کہ اللہ فرمایا کہ ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ جب اللہ کا بے پناہ اکرام آپ کی ذات پر ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ساتھ میں کہا خالہ و من ذریتی، مولا میری نسل کا کیا، میری اولاد میری اولاد میری اولاد، اس پر اللہ نے صاف فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرما دیا کہ ظالموں کے ساتھ ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اب بعض احباب کو اس جملے سے ایک نئی فکر پیدا ہو گئی کہ بولے اللہ نے فرما دیا، حضرت ابراہیم نے اپنی ذریت کو مانگا، ذریت میں بھی امامت مانگی تو اللہ نے فرما دیا کہ نہیں، وعدہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے خلیل کے اس دعا کو رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ ابراہیم تو جو مانگ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تیری راہ پر چلتا ہے، جو تیرے طریق پر چلتا ہے، اس کے لیے تو یہ بشارتیں رہے گی، اور جو تیرے طریق کو چھوڑ دیا، تیری راہ کو چھوڑ دیا، تو پھر ان کے لیے، اور جو ظلم کیا، ظلم کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے، تو ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ ابراہیم جو توحید کے امام ہے، ان کی اولاد میں اگر ان کی راہ کو چھوڑ کر
کوئی آدمی شرک میں مبتلا ہو گیا تو پھر ان کے لیے وعدہ نہیں ہے، بشارتیں نہیں ہے، یہی معاملہ ہے۔ آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ اس میں اللہ اپنے خلیل سے جو گفتگو کی ہے، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، ایسے ایسے امتحانات لیے ہیں، ایسے ایسے امتحانات لیے ہیں کہ دنیا دیکھی ہے، دنیا دیکھی ہے۔ ان امتحانات میں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے امتحانات کو اگر آپ دیکھیں تو بچپن ہی سے آزمائشوں میں، امتحانات میں ان کے رتبے ہیں سوا جن کے سوا مشکل ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جن کو اپنے اقربا میں، اللہ جن کو اپنے مقربین میں شامل فرما لیتا ہے، اپنے محبوبین میں شامل کر لیتا ہے، تو پھر ان کے درجے بڑھانے کے لیے انہیں خوب آزماتا بھی ہے۔ کبھی روایات میں، تفاسیر میں یہ باتیں ملتی ہے کہ کبھی اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنے کے بعد میں کبھی شیطان بھی خدا کی بارگاہ میں جڑ جاتا، کہتا ہے کہ مولا تو نے اتنے انعام و اکرام ان پر کیے ہیں، تبھی تو یہ شکر گزار بنے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کو لے لیں تو اللہ نے کہا جا، تجھے میں رخصت دیتا ہوں، تجھے اختیار دے رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں کہ جا میرے نبی کو دیکھ، اذیتیں پہنچا کر، کبھی آگ، زمین سے آگ ابل رہی۔ خیر حضرت ایوب کے واقعات انشاءاللہ کسی دن ہوں گے۔ ویسے ہی کبھی فرشتوں نے دیکھ لیا، کبھی فرشتوں نے سوال کر لیا، تو اللہ نے کبھی فرشتوں کو بھی اپنے دوست کی دوستی بتلانے کے لیے اپنے خلیل کو آزمایا ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو سارا کچھ پسند ہے، لیکن اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ کی محبت میں کوئی شریک ہو جائے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں آتا۔ بولے کہ یہ دل جو ہم نے دیا ہے تجھے، یہ ہمارا مسکن ہے، یہ ہمارا مسکن ہے، اس میں ہم رہنا چاہیے، ہم ہی ہم ہونے چاہیے، کسی غیر کی وہاں آمد ہمیں برداشت نہیں۔ کوئی اگر دوسرا اس گھر میں آ جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے خلیل کو آزمایا، خوب آزمایا۔ آپ نے سنا، اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ میں آپ کے سامنے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارے میں گفتگو کرنے بیٹھا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، خوب سمجھنے والے معاملات ہیں ہمارے لیے، کہ اس کے اندر ہمارے لیے بے پناہ ہدایتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو برادران عزیز، آپ کو اور ہم کو اس بارے میں غور کرنا، سمجھنا ہے کہ حضرت ابراہیم بچپن ہی میں کہاں رہے، کیسے پرورش ہوئی، پھر اس کے بعد ایک عمر کو پہنچے، تو پھر وہاں عمر کے بعد میں آپ نے اس وقت نمرود کے معاملات میں اور اس بت خانوں میں جو آپ نے معاملات کیے ہیں، کہ وہ سارے کچھ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو جس وقت نکالا گیا، آگ میں ڈالا گیا، آگ میں ڈالنے کے بعد پھر آپ کو جلا وطن کر دیا گیا، تو اس وقت آپ نے ایک دعا مانگی۔ میں اس دعا کی طرف آ جاتا ہوں۔ ربی حب لی من الصالحین، تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ برادران عزیز، یہ آیتیں خوب مزہ دیتی ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو گفتگو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوب سمیع ہے، بہترین سننے والا، بہترین دیکھنے والا، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا تھا اپنے قلیل، اپنے دوست کے معاملات کو، اور پھر اس کے اس فرزند کو۔ تو آپ اگر ان آیات کا جائزہ لیں تو آپ کو بہت سے پہلو نظر آئیں گے کہ ایک شوہر، ایک بیوی، ایک ماں، ایک بیٹا، ایک باپ، یہ سارے پہلو نکل آتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے کو اس تمام شخصیتوں کی بے پناہ ضرورت ہے کہ ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے اندر بھی کچھ تبدیلی آ سکتی ہے۔ کامیابی و کامرانی چاہتے ہو تو ان کی راہ کی طرف آنا پڑے گا۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ آپ مینا سے لوگ نکلے ہیں، 25 لاکھ مسلمان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آوازیں لگا رہے ہیں، اپنے رب کو کہہ رہے ہیں مولا ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، مولا ہم حاضر ہیں۔ 25 لاکھ مسلمان آپ حج کر رہا ہے، مزدلفہ سے نکلے ہیں، مینا سے نکلے ہیں، مزدلفہ پہنچے ہیں، عرفات پہنچ گئے، رات صبح وہ عید کریں گے۔ اللہ اکبر، یوم العرفہ۔ برادران عزیز، اس تاریخ کو آپ کو اور ہم کو سمجھنا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ فرما رہا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم۔ اللہ اکبر، ابراہیم ہم نے تجھے آزمایا، جب تو ہماری آزمائشوں میں کھرا اترا تب ہم نے بھی تیرے نام کو ایسا باقی رکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے تیری یاد، تیری ادائیں، نہ صرف تیرا نام، تیرا تذکرہ ہمارے کلام میں محفوظ رہے گا بلکہ تیرے اداؤں کو بھی ہم نے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری ایک ایک ادا کو ہم محفوظ کریں گے، تیری ادا تیرے بیٹے کی بھی اداؤں کو محفوظ کریں گے، تیری اہلیہ محترمہ یعنی ماں ہاجرہ کے اداؤں کو بھی اللہ محفوظ کر دیا۔ اور پھر دنیا کر رہی ہے، ہر علاقے سے نکل رہے ہیں توحید کے مت والے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں، اور وہ صفا و مروہ، اور پھر یہ سارا حج کیا ہے ذرا کھول کر دیکھو، سنو، سمجھو تو پتہ چلے گا کہ یہ کن کی یاد ہے، یہ کن کی ادائیں ہیں، یہ کون سی ادا ہے جن کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت پر، مسلمانوں پر حج کو فرض کر دیا گیا ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو ہمارے خلیل کی اداؤں کو کرنا ہی ہے، تجھ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ برادران عزیز، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو میں انشاءاللہ تعالی پھر مزید ان بیانات کا سلسلہ جاری رکھتا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور آپ کی جو آزمائش ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ انسانیت کا امام بنایا ہے حضرت ابراہیم کو، تو کس انداز سے بنایا ہے، کن آزمائشوں کے بعد وہ اعلان فرمایا ہے، وہ بشارتیں دی ہے کہ اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ وہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ایک دن آپ کے سامنے آئے گی، بہت جلد، ہو سکتا ہے کہ کل ہی کی تاریخ میں وہ بات بھی آ جائے، لیکن یہاں کیونکہ بالکل آج حج کی مناسبت سے یہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو بہت سے معاملات میں آزمایا گیا۔ پہلے تو آزمایا گیا آپ کو بچپن سے ہی، کیونکہ نمرود کو نجومیوں نے بتلا دیا تھا کہ ایک ایسا پیدا ہونے والا ہے
جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں فرعون کو بتایا گیا تھا، ویسے ہی حضرت ابراہیم کی ولادت کے مسئلے میں نمرود کو بتلا دیا گیا تھا۔ تو آپ کو ایک غار میں رکھا گیا، غار سے کبھی نکلے ہیں، پہلی مرتبہ کئی سال ہو گئے، اس کے بعد غار سے نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ تارا چمک رہا، تارا آسمان پر چمک رہا۔ بولے کہ یہ میرا خدا ہے، اتنا چمکنے والا تارا؟ پھر وہ تارا ڈوب گیا۔ بولے کہ نہیں، ڈوبنے والا، گم ہو جانے والا، غائب ہو جانے والا تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ غار میں گئے، پھر باہر نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک دن چاند پر نظر پڑی تو کہا کہ ہاں یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ بولے اس سے بڑا ہے، کافی روشن ہے، چمکتا ہوا ہے۔ پھر وہ چاند بھی دھیرے دھیرے ڈوب گیا۔ بولے یہ بھی نہیں ہے۔ پھر سورج کو نکلے، بولے ہاں یہ بڑا خدا ہے ہمارا، کیا روشنی دیتا ہے، کیا روشنی ہے۔ جب اس کو دیکھا پھر وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ سے کہے انی وجہت وجہی للذی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بولے سب سے مڑ کر مولا میں اپنے آپ کو تیری طرف پھیر دیتا ہوں، اپنے چہرے کو تیرے جانب کر دیتا ہوں، اپنی توجہ کو بس تو ہے میرا مولا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنایا، یہ کائنات کا مالک حقیقی جو ہے، میں اس کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ بتوں والا معاملہ، پھر آگ والا معاملہ، پھر وہاں سے آپ نکل جاتے ہیں اپنے ریوڑ کو لے کر، اپنے بھتیجے کے ساتھ نکلتے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ مولا میں جا رہا ہوں اللہ کی راہ، اور اللہ مجھے سیدھی راہ دکھلائے گا۔ اور اس راہ پر نکلتے ہوئے یہ دعا کی ہے، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک نیکوکار بیٹا دے دے، اے اللہ مجھے ایک نیکوکار بیٹا دے دے تاکہ وہی میری اطاعت کر لے۔ یہ معاملہ جو اللہ نے مجھے جو منصب عطا فرمایا ہے، اے اللہ تو نے جو مجھے رسالت کے منصب پر فائز فرمایا ہے، اس میں کوئی تو کوئی میرا مددگار ہو، مجھے ایک بیٹا ہی دے دے۔ اللہ نے فرمایا ربی حبلی من الصالحین، دعا ابراہیم یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم بشارت دے رہے ہیں تمہیں ہم بشارت دے رہے ہیں۔ کس بات کی بشارت دیتے ہیں؟ ایک حلیم الطبع فرزند کی بشارت دے رہے ہیں، جس میں حلم ہو، بردباری ہو، صبر ہو، استقامت ہو۔ اللہ اکبر۔ برادران عزیز، ایک بات مجھے حضرت ابراہیم کی وہ یاد آ رہی ہے کہ آپ ابھی وہ فرعون کی قوم کو چھوڑ کر، نمرود کی قوم کو چھوڑ کر آپ باہر کو نکل گئے، بڑھ گئے، ویرانے کی جانب بڑھ گئے۔ لیکن وہاں اللہ نے فرما دیا تھا کہ یہ جو آج فلسطین اور ملک شام کی سرزمین ہے، اس کو آپ، اللہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہم اسے ہری بھری کر دیں گے، وسیع کر دیں گے، اس زمین کا تمہیں مالک بنا دیں گے۔ وہاں بہت آزمائشوں سے گزرے، بہت آزمائشوں سے گزرے، بہت آزمائشوں سے گزرے۔ ان آزمائشوں میں آپ کی اہلیہ بھی ہے، آپ کے ماننے والے کچھ لوگ بھی ہیں، آپ کے بھتیجے بھی ہے۔ لیکن یہ ساروں کے ساتھ ساتھ بعض مرتبہ ساتھی ہمت ہار جاتے، بولتے کہ کیا ہے؟ بولے نہیں میرے اللہ نے فرمایا ہے تو مجھے یہاں رہنا ہے اور بڑی استقامت کے ساتھ رہنا ہے۔ انہی حالات میں پھر حضرت ہاجرہ سے ملاقات، پھر آپ کا ساتھ ہو جانا۔ حضرت سارہ بھی ہے آپ کی پہلی اہلیہ، پھر دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئی، اور آپ جا رہے ہیں جنگل کی طرف۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی ایک بات سوچی، بولے کہ مولا اگر تیرا حکم ہو، تیری اذن ہو، تیری اجازت ہو، تیرا خلیل ہے، دوست ہے، دوست کو میں آزمانا چاہتا ہوں۔ بولے موسیٰ، بولے جبرائیل جاؤ، اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے خلیل کو آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ تو صحیح آزما لو۔ آپ آزمانے کے لیے آ گئے، اور آ کر جبرائیل ہے، روح الامین ہے، آواز دی ہے، ایک ایسی آواز لگایا کہ جنگل میں حضرت ابراہیم اپنے ریوڑ کو چرا رہے، بھیڑ چر رہے، گھاس کھانے میں وہ مصروف ہے، آپ اللہ کی یاد میں مصروف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایک آواز آئی اللہ۔ حضرت ابراہیم بے چین ہو گئے، بولے میرے اللہ کو کس نے اس درد بھرے انداز سے پکارا ہے؟ پھر آواز آئی اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے اس آواز کی جانب بڑھتے جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک لباس بشری میں حضرت جبرائیل لیکن لباس بشری میں بیٹھے ہیں اور زبان پر ان کے اللہ کا جملہ نکلا. بولے کہ تم نے کیا اللہ کو درد بھرے انداز سے پکارا ہے؟ ایک بار پھر میرے رب کا نام مجھے سنا دو، ایک بار پھر میرے رب کا نام مجھے سنا دو. اس پر حضرت جبرائیل نے جو انسانی شکل صورت میں آئے تھے کہنے لگے کہ بھئی آپ کے کہنے سے میں کیوں سناؤں گا، میرا دل چاہا، میں نے اپنے رب کو پکارا، میں پکارا، اب آپ کہتے ہیں اور میں پکاروں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بولے نہیں، آپ نے عاجزی کرنے لگے کہ سنا دے، تیری آواز میں بڑا درد ہے، تو جب اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو میرا رومٹا رومٹا کھڑا ہو رہا ہے، ذرا آواز پھر ایک مرتبہ پکار تو صحیح تو میرے اللہ کو. آپ نے کہا کہ اچھا، اگر میں اللہ کو آواز دوں، تمہارے کہنے پر پکاروں، تو تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ریوڑ ہے اس کا 1/4 ہی تیرا. بولے کہ ٹھیک ہے. پھر حضرت جبرائیل نے جو لباس بشریت میں تھے انہوں نے کہا اللہ. یہ اللہ کہنا تھا. جبرائیل علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام پر ایک وجدانی کیفیت ہو گئی. دیکھیں آپ کہ اب جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے نام سے بھی ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا اس کا ذکر کر دیتا ہے تو دوست بے قرار ہو جاتا ہے، اس پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہی کیفیت طاری تھی. پھر آپ نے کہا کہ ایک بار اور سنا دو. بولے کہ کیا دو گے؟ تو بولے کہ 1/4 اور دے دوں گا. بولے کہ ٹھیک ہے. پھر حضرت جبرائیل نے کہا اللہ. پھر اس پر آپ نے 1/4 دے دیا. اب ان کے پاس آدھا بچا، آدھا ان کا ہوا. بولے پھر ایک بار اور سنا دو. پھر آپ نے کہا کہ کیا دو گے؟ بولے وہ اس میں کا بھی 1/4 اور دے دوں گا. بولے کہ پھر وہ آپ نے کہا اللہ. پھر جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے اللہ سنے تو حضرت ابراہیم بے قرار ہو گئے. ایک وجدانی کیفیت، ایک سرور پیدا ہو گیا. پھر کہا کہ میرے رب کا ایک بار اور نام سنا دو. تو آپ نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ بولے جو کچھ بچا ہے وہ تیرا ہے، مگر میرے رب کا نام تو مجھے سنا دے. آپ نے کہا کہ اللہ. جو اللہ بولنا تھا جبرائیل علیہ السلام کہا کہ سب کچھ دے دیا. بولے کہ اب پھر ایک مرتبہ اور سنا دو. تو آپ نے کہا کہ اب تیرے پاس ہے کیا دینے کے لیے جو میں تجھے سناؤں؟ بولے کہ تجھے اس ریوڑ کو چلانے کے لیے غلام چاہیے، ایک مزدور چاہیے. وہ میں ہوں، حاضر ہوں. میں بس تیرے بھیڑ بکریوں کو چراتا رہوں گا، ان کی خدمت کرتا رہوں گا، اور تو مجھے اپنے رب کا نام سناتے رہنا. تب حضرت جبرائیل نے کہا کہ الحمدللہ، یقیناً آپ ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں. میں جبرائیل ہوں ابراہیم. میں تو آیا تھا، بس دیکھ رہا تھا کہ آپ صرف دعویٰ جو ہماری زندگیوں میں ہے کہ زبان پر دعویٰ ہے، ہاں ہم توحید کے مت والے ہیں، رسالت پر پروانے ہیں، رسالت کے پروانے ہیں، یہ ساری باتیں ہماری زبانوں پر ہے. ہماری عملی زندگیوں میں کس حد تک ہے؟ ہر آدمی کو اپنے آپ کو غور کرنا ہے، اپنے آپ کو غور کرنا ہے. ویسے یہ کلمات جو میں نے عرض کیے کہ اللہ، یہ روایت بھی ملتی ہے، اس سے ہٹ کر دوسرے کلمات کی روایتیں بھی ہمیں ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک آزمائش، یہاں تک کہ وہ جیسی آگ دہکتی ہوئی، یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، جس پر اللہ نے فرما دیا، وہ نمرود کی دہکائی ہوئی آگ میں بھی ڈالا گیا. اس موقع پر بھی سارے فرشتے بے چین و بے قرار رہے، لیکن آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا. آج اگر وہ مسلمان ہر مصیبت کے موقع پر وہ ان کلمات کو اپنی زبانوں پر جاری کر دیں تو عجب نہیں ہے کہ مجھے، بلکہ یقین ہے کہ میرے رب کی ضرور بضرور مدد آئے گی. حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. اللہ اکبر. یہ کلمات ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے.
بہترین کارساز، بہترین مددگار ہمارا اللہ ہی ہے۔ 100 ماؤں کی محبتوں سے زیادہ اگر کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اے بندے، اگر سب سے زیادہ اگر کسی سے قوی تر تعلق، اٹوٹ تعلق کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ ایک بندے کا اور اس کے رب کا ہو سکتا ہے۔ اور میرا رب تو ایسا ہے جو غنی ہے، جو حی اور قیوم ہے، جو قادر مطلق ہے۔ پھر وہ جو 100 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے، نہ ان کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، نہ اس کے پاس کوئی محتاجی کا گزر ہے، ویسا رب جو کون ہے تمہارے تڑپتے ہوئے دلوں کی پکار سننے والا؟ ارے ہم ہی تو ہے یہ اعلان کرنے والا، رب یہ کہتا ہے تو پھر اس کو پکارو۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، یہ کلمات ہماری زبانوں پر جاری و ساری رہنی چاہیے۔ برادران عزیز، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں سے گزرتے جب دعا مانگ لی اللہ سے اور دعا قبول بھی ہو گئی، حضرت اسماعیل کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کی ولادت باسعادت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات جیسے جیسے وہ عمر بڑھ رہی تھی، حضرت سارہ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم اس حاجرہ کو اور اس کے بچے کو مجھ سے دور کر دو، مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ پھر اللہ کی طرف سے بھی پیغام آیا کہ ابراہیم ہاں، حاجرہ کو اور اس کے بچے کو سارہ سے اور تم سے دور کر دو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس باپ کے دل پر کیا گزری ہو گئی کہ 86 برس کی عمر میں اللہ نے صاحب اولاد کیا اور وہ بچہ ابھی چند شیر خاری کے عالم میں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں دور کر دو، اور لے جا کر دور چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہاں چھوڑتے ہیں، کیسے لے جاتے ہیں، یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ اونٹ پر سوار کر لیے، بی بی حاجرہ ہے، حضرت اسماعیل ہے، حضرت ابراہیم ہے، اور چلے جہاں تک کہ اللہ کا منشا تھا، اللہ کا حکم تھا، وہ لے جاتے ہیں اور مکے کی وادیوں میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پلٹ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت حاجرہ نے ایک سوال کیا، ابراہیم تم ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو، کس کے سہارے چھوڑ رہے ہو؟ کیا یہاں پر دور دور تک نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ چرند ہے، یہاں کوئی جاندار کا گزر نہیں، ایسے مقام پر تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بولے اللہ کا یہی حکم ہے۔ قربان جائیں حضرت حاجرہ کی استقامت پر، اپنے رب سے کیا محبت تھی اور کیا ایمان تھا۔ بولے کہ اللہ کا حکم ہے؟ بولے ہاں حاجرہ، اللہ کا حکم یہی ہے کہ تجھے اور تیرے بیٹے کو میں یہاں چھوڑ جاؤں۔ پھر آپ مطمئن ہو گئے، لیکن ٹکٹکی باندھ کر دور تک دیکھتے رہے حضرت ابراہیم کو کہ وہ آپ کو وہاں چھوڑے، اور دور نکل گئے، شتر پہ سوار ہے، دور سے دور ہو گئے۔ جو کچھ آپ کے پاس تھا خورد و نوش آپ نے اس کو استعمال کیا۔ اس کے بعد صاحبزادے کی پیاس بڑھتی ہے، ماں جو کچھ اپنی ممتا تھی سینے سے لگایا، چمٹایا، جو کچھ کر سکتے تھے کرے، لیکن ماں بھی ادھر پیاسی بھوکی اور شہزادے بھی ادھر پیاس سے بے قرار، تو شہزادے کو لیٹا دیا اور کچھ نہ تھا۔ دیکھ رہے ہیں کہ دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی ایک طلب تھی، ایک فکر تھی کہ اس پہاڑ سے چڑھتے، ادھر کو دیکھتے، پھر وہاں سے نکلتے، اس سرے کو چڑھتے، ادھر کو دیکھتے کہ شاید کوئی نظر آ جائے، شاید کوئی زندگی کی کوئی نہ کوئی امید پیدا ہو جائے، کوئی مسافر ہی نظر آ جائے، کہیں کوئی پانی نظر آ جائے تو میرے بچے کی پیاس بجھ جائے۔ اللہ اکبر! حضرت حاجرہ کا یہ دوڑنا، جو آج دنیا میں خشک سے خشک مزاج مولوی بھی اگر جائے تو اسے ان پہاڑیوں پر دوڑنا ہی ہے جہاں حاجرہ علیہ السلام نے دوڑا ہے۔ اللہ نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہاں ہم نے ان کا ذکر باقی رکھنا ہے۔ ارے ان کے ذکر کو، ان کی اداؤں کو باقی رکھنا ہے، قیامت تک باقی رکھنا ہے کہ یہ اللہ والے جو اللہ کی محبت میں جب دوڑتے ہیں تو ان کی بے قراریوں کو بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے، ان کی خوشی اور غم کو بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے، ان کی ایک ایک ادا کو اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ تو برادران عزیز، حضرت حاجرہ کا جانا، ادھر کو جانا ادھر کو جانا، 7 چکر کا لگانا، آج جاتے ہیں عمرہ کرنا ہے تو وہ چکر لگانا ہی لگانا ہے۔ برادران عزیز، بی بی حاجرہ ادھر کو چکر لگا رہی ہے اور حضرت اسماعیل زمین پر
پیر مار رہے ہیں پیاس کے مارے، چھوٹے سے شہزادے پیر مار رہے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل آ کر ایک پر مارے تو پانی نکل آیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ بھئی آپ نے جہاں پر اپنی پیر کی ایڑی رگڑی وہیں سے پانی نکلنے لگا، اور آج تک اسے آپ زمزم کہتے ہیں، تبرک سے پیتے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں اللہ نے پیاس کا بجھانے کا کام بھی رکھا ہے اور غذا بھی رکھا ہے، اور اس میں اللہ نے شفا بھی رکھا ہے۔ اور پھر زمزم یہ عبرانی زبان کا ایک جملہ ہے کہ اتنا پانی نکلا تو آخر میں اما جان بی بی ہاجرہ کو کہنا پڑا کہ زم زم کہتے ہوئے آپ نے مٹھی اور وہاں پر جو کچھ تھا اس سے پانی کا کٹا بنانے لگے، پانی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو بہاؤ تھا، جو ابال تھا، اس میں کمی آئی۔ برادران عزیز، بی بی ہاجرہ اس پانی کے ساتھ وہی پانی پیتی اور اپنے شہزادے کو پلاتی، اور وہاں قیام پذیر ہے۔ اور ادھر کو ایک وقت گزرنے کے بعد وہاں سے ایک قافلہ جا رہا تھا، ان لوگوں نے پانی دیکھا، وہ پانی سے کچھ ہریالی اگائی، تو پھر جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں سارے پرندے بھی آتے ہیں، چرند بھی آتے ہیں، ہریالی بھی پیدا ہو جاتی ہے، سارا کچھ۔ تو وہ لوگ آ کے اجازت لی، اور بڑے اچھے قبیلے کے لوگ تھے جو آج وہاں آباد ہیں، تو وہ لوگ وہاں پر آئے اور قیام کرے اور اجازت لیے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے کنویں کا استعمال کریں گے، اور یہ کنویں سے جو پانی نکل رہا ہے اس سے ہم بھی استفادہ کریں گے، اور ہم نذرانے کے طور پر کچھ آپ کو معاوضہ بھی دیں گے۔ یہ معاملات چلتے رہے، اور حضرت ابراہیم ادھر عمر کو بڑھتے، حضرت اسماعیل ادھر عمر بڑھ رہی ہے، ادھر حضرت ابراہیم اما جان بی بی سارہ کے ساتھ ہے، سارہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ملک شام، اور ادھر مکے میں آپ بی بی ہاجرہ، ادھر حضرت ابراہیم ادھر کو ہے۔ اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے ایک ٹائم آیا تو پھر خواب آیا، اب دعا مانگی تھی اپنے رب سے، ربی حبل من الصالحین، تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب اس کے ساتھ اللہ سارا وہ باپ بیٹے کے جو مکالمات ہیں ان کو بیان کر رہا۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اب والد بزرگوار نے خواب دیکھا اور پھر نکل آئے، آ کے دیکھ رہے کہ الحمدللہ بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے۔ بعض روایات یہ بھی ملتے ہیں کہ آپ اکثر و بیشتر کبھی آیا جایا کرتے تھے، لیکن حضرت سارہ فرماتی تھی کہ اونٹ سے نہ اترنا، جانا ضرور، اپنی بیوی کو دیکھ لیا، بیٹے کو دیکھ لیا، اور پھر اونٹ سے نیچے نہیں اترنا، ان سے قربت حاصل نہیں کرنا اور پلٹ جانا۔ یہ معاملہ حضرت سارہ کے وعدے کا تھا، اور حضرت ابراہیم اپنے بیوی سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے اور یہاں آتے اور چلے جاتے، اور آپ نے آیا اور ملاقات کی اور چلے گئے۔ یہ روایات بھی ملتی ہے، لیکن پھر دوبارہ جب آپ تشریف لائے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت سارہ کی اجازت سے وہاں پر حضرت سارہ کو کہا کہ بی بی میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ بولتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری اجازت ہو تو اس خواب کی تکمیل کراؤں۔ سارہ نے اجازت دی، آپ وہاں سے آ گئے، رسی اور چھرا ساتھ لے آئے، اور یہاں آ کر بی بی ہاجرہ سے ملاقات کی، بیٹھے، بچے کو بلائے۔ بیٹے نے کہا کون؟ آپ نے ملاقات کی۔ پھر ماں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے والد ہیں ابراہیم۔ آپ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے، ملاقاتیں کیے، بات چیت کیے، اس کے بعد میں اپنے صاحبزادے کو ساتھ لیا اور جنگل کی طرف نکلے، اور راستے میں باتیں کرتے کرتے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے خواب آیا ہے، اور اس خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے جو خواب دیکھا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے ایک ایسے فرزند، اطاعت گزار، فرما بردار فرزند کی طرح جواب دیا کہ بابا آپ کر گزرے نا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ آئے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل چلے جنگل کی طرف،
پہاڑیوں کی طرف، اور وہاں لے جانے کے بعد یہ جو آج راستے میں مارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، 3 دن رکتے ہیں، اور چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بڑا شیطان، دراصل یہ آ کر بھٹکا رہا تھا، یہ آ کر بھٹکا رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، بیٹے کو بھی بھٹکا رہا، باپ کو بھی بھٹکا رہا، بولے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا بچوں کو کر دیں گے۔ پھر ادھر آ کے حضرت حاجرہ کو بھی بھٹکایا، بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بی بی حاجرہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر دیں، بولے کہ ابراہیم یہ کہتا ہے کہ اسے اللہ کا حکم ہے، بولے اللہ کا حکم ہے، تو پھر الحمدللہ یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے، چلے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں لے جا کر قرآن کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ اکبر، فلما اسلم وتلہ للجبین، یعنی ان کو گردن کے بر پچھاڑ دیا ابراہیم نے اسماعیل کو۔ اور پھر اس کے بعد جب دونوں اس چیز کو قبول کر لیے، دونوں نے اپنی قربانی کو پیش کرنے کا ارادہ مصمم کر لیا اور عملاً حاضر ہو گئے، اور بڑی روایتیں ملتی ہیں کہ ہوا کیا، کہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لایا گیا تو آپ نے کہا کہ بابا یہ میرا کرتا ہے، اسے اتار دو اور یہ میری ماں کو دے دینا، اور آپ کے کرتے میں مجھے دفنا دینا، اور میرے ہاتھ پیر کو باندھ دینا، اور مجھے الٹا لٹا دینا، تاکہ آنکھیں ملی تو آنکھیں بہت ترجمانی کرتی ہے، آنکھیں وہ سب کچھ بول جاتی ہے جو آدمی کی زبان نہیں بولتی، آنکھیں وہ بول جاتی ہے۔ تو ایک بیٹے اور باپ کی آنکھیں ملی تو محبت پتری بیچ میں حائل نہ ہو جائے، سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت اسماعیل پر، کہتے ہیں کہ بابا آپ مجھے الٹا لٹا دیں اور مجھے ذبح کر دیں اور میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، تاکہ میرے پیر ہاتھ مارنے سے کہیں جب خنجر میری گردن پر چلے گا تو تکلیف سے کہیں میرا ہاتھ پیر زمین پر جب میں پٹکوں تو اس سے آپ کو کوئی ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو، آپ پر خون کے چھینٹے نہ اڑے۔ اللہ اکبر۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ اللہ، آواز آ گئی، آواز آ گئی، ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اب حضرت ابراہیم نے خنجر کو چلایا تو گلا نہ کٹا، خنجر تو چل گیا لیکن گلا نہیں کٹا، ادھر خنجر چل رہا تو سمجھ رہے کہ گلا کٹ رہا، اور حضرت اسماعیل کے گلے پہ خنجر رکھا ہوا محسوس کر رہے کہ خنجر چل رہا ہے، لیکن وہ خنجر ایسے ہو گیا کہ جیسے چل رہا ہی نہیں۔ اور پھر جب آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو پلٹ کر دیکھا تو ایک دمبا ہے، کھڑا ہے دمبا ہے۔ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراہیم۔ جب آپ نے پلٹ کر دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ ارے ابراہیم، ہم نے تجھے آزمایا اور اس آزمائش میں تو سچا ہوا اور تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب دیکھ کہ ہم کیا دیتے ہیں کہ ایک بڑا ذبیحہ تیرے بیٹے کے فدیے میں دیتے ہیں۔ اور وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہاں ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکرے جب لاتے تو چن چن کر لاتے، سفید بکرا، صاف شفاف، بڑی آنکھوں والا، بڑے سنگے والا،
ان بکروں کو ہم لاتے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم کی جو قربانی تھی، جو اللہ نے جو ذبح عظیم بھیجا تھا، ایک بڑا ذبیحہ بھیجا تھا، اس کی شکل و حیت ایسے ہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حابل علیہ السلام جو حضرت آدم کے صاحبزادے تھے، انہوں نے جو اللہ کے حضور قربانی پیش کی تھی، جو آگ آ کر اس کو اٹھا لے گئی تھی، وہی بکرا تھا جو جنت میں کئی سال چرتا رہا۔ ایک روایت کے مطابق 40 سال یا 100 سال وہ جنت میں چرتا رہا، مختلف روایتیں۔ دراصل وہ جنت سے آیا ہوا بھیڑ تھا جو حضرت ابراہیم کے خواب کو اللہ نے سچ کرنے میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے تو اللہ نے فدیہ دے دیا، ذبح عظیم دے دیا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ ہاں نیکوکاروں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، نیکوکاروں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہاں ہم ان کے ذکر کو، ان کو باقی رکھیں گے آنے والوں میں۔ پھر کہا کہ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو۔ اللہ اکبر۔ برادران عزیز، ان واقعات کو بہت کھول کھول کر اگر آپ کو سمجھنا اور سننا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر مزید آپ کے سامنے یہ گفتگو ہوگی، یہ بات ہوگی کہ ان کے اندر یہ تو ایک سیدھا سادہ واقعہ جو ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا ہوا، کیوں ہوا، یہ گزر گیا، اللہ کے حکم سے ہوا، اور سب کو اللہ نے اس معاملے میں صبر دیا۔ ماں بحیثیت حضرت حاجرہ، بحیثیت ماں صابر، بحیثیت بیوی اطاعت گزار، حضرت ابراہیم بحیثیت نبی، بحیثیت اللہ کے بندے، اپنے رب کے فرما بردار، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بحیثیت فرزند، بہترین فرزند روئے زمین کا، بہترین فرزند روئے زمین پر، کہ آپ نے اپنی جان عزیز کو بھی اپنے والد کے قاب پر پیش کر دیا اور کہا کہ بابا آپ کو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس کو آپ کر گزریے گا، اس کے اندر کوئی بات ہی نہیں ہے کہ انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے، آپ چھری تو چلائیں، اپنے خواب کی تعبیر مکمل کر لیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ برادران عزیز، ان کے جو کردار ہے، بیوی کا، شوہر کا، باپ کا، بیٹے کا، ماں کا، ان کردار کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بی بی ہاجرہ کی سیرت کو بھی پڑھنا ہے۔ بی بی ہاجرہ کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہر ماں بی بی ہاجرہ کی سیرت کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی وہ ایک کامیاب ماں بنے گی۔ ہر باپ حضرت ابراہیم کے کردار کو پڑھے گا تو ایک کامیاب باپ بنے گا۔ ہر بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پڑھے گا، ان کی سیرت کو پڑھے گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا۔ برادران عزیز، آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ لوگوں کہ آج اگر تم بیٹا ہے، اللہ نے تیرے سر پر تیرے باپ کے سائے کو سلامت رکھا ہے تو اپنے باپ کے سائے کو غنیمت جان، غنیمت جان، غنیمت جان، کہ عجب نہیں ہے کہ وہ تیرے آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جائے یا تو ان کے آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جائے، اس سے پہلے کہ تیرے باپ کی آنکھ بند ہو جائے یا تو بھری جوانی میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اطاعت گزاری و فرما برداری۔ اطاعت گزاری و فرما برداری کی کس حد تک جانا ہے کہ یہاں تک کہ تمہاری اپنی جان کو بھی اگر دینا ہے کہ تیرا باپ تجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو اگر تیرے اپنی جان کو بھی قربان کرنا ہے تو کر دینا ہے۔ محسن انسانیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات یہی ہے کہ لوگوں، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم کے پوترے ہیں، حضرت اسماعیل کے پوترے ہیں، وہ خوب بتلاتے ہیں، خوب سمجھاتے ہیں کہ انسانیت میں کس کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک شفیق شوہر کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایک بیٹے کا انداز جینے کا کیا ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک کیا ہونا چاہیے۔ اور وہ اللہ جو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن میں کہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم اپنے ضعیف ماں باپ کے سامنے آ جاؤ تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ ارے تم جب ان کے سامنے آئیں گے تو اف کہنا، تو یعنی بالکل بات ہے کہ جب آدمی کو کچھ بات ناگزیر ہوتی ہے، ناگوار ہوتی ہے تو زبان سے کبھی اف کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ اپنی رکھنے زبان میں کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، ارے بس بھائی
ایسے جملے بھی نہ نکل پائے زبان سے, ایسے جملے بھی نکلیں گے تو اللہ تمہاری سخت گرفت کرے گا. لیکن آج کا نوجوان اپنی جوانی کے نشے میں چور ہے. وہ نوجوان کو سمجھنا چاہیے کہ نہ تو پہلے جوان تھا نہ بعد میں جوان رہے گا. پہلے تیری حالت کیا تھی اور بعد میں تیری حالت کیا ہوگی. تو کبھی اپنے چھوٹوں پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ تو پہلے ایسا تھا, کبھی اپنے بڑوں پر نظر ڈال کر دیکھ لے تو کبھی ایسا تھا. ذرا ان بڑوں کے بڑوں پر نظر ڈال کر دیکھ لے تو معلوم ہوگا کہ آج ان کی قبروں میں ہڈیاں بچی ہوئی ہے بس, اور مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہڈی بھی باقی نہیں رہتی ہے. منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ الاخری. اس قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے, اس قرآن کو خوب اچھے انداز سے سمجھنا پڑے گا. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بندے تو مٹھی سے پیدا کیا گیا ہے, مٹھی میں ملا دیا جائے گا, پھر اللہ مٹھی سے نکالنے پر بھی قدرت رکھتا ہے جو نکال لے گا تجھے. تو برادران عزیز ان چیزوں کو سمجھو خدا کے لیے. لیکن جوانی کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ آدمی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر وقت میری طاقت ایسے ہی رہے گی, میرے جیب ہمیشہ ایسے ہی بھرے رہیں گے, میرے یار ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے. ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو کوئی نیا نہیں ہے, جس سے پہلے بھی ایسے ہزاروں لاکھوں آئے اور گزر گئے, اور تیرے بعد بھی ایسے ہزاروں لاکھوں آئیں گے اور گزر جائیں گے. تو تو بھی انہی میں کا ایک ہے جو جیسے سب آ رہے ہیں اور سب جا رہے ہیں, تجھے تیرا بھی حال یہی ہے. تو بڑی قلیل مدت کے لیے, بڑی مختصر سی مدت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. پھر اس دنیا کے اندر بھی تیری جوانی کا جو وقت پیریڈ ہے, جو ٹائم ہے, جو وقت ہے, بہت مختصر ہے. خدا را اپنے آپ کو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا دے, اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور حاضر کر دے, اس کو راضی کرنے میں کوشش میں لگ جا. زندگی میں یہ زندگی کیا ہے, 2 دن کی زندگی ہے, یہ چمک دھمک بے مطلب اور بے معنی زندگی ہے. لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں. ایک دھوکہ ہے یہ دنیا, ایک دھوکہ ہے. دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن لوگ پھر بھی اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو سب کچھ کر رہا ہے دنیا میں, جائز و ناجائز طریقے سے کما رہا ہے, ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر رہا ہے, عزیز و اقارب کو ناراض کر رہا ہے, ہمسایوں کو ناراض کر رہا ہے, جو تو حقدار کو حق سے محروم کر رہا ہے, اور سب کچھ جمع کر رہا ہے اپنے لیے. لیکن سارا تیری جمع کردہ جائز و ناجائز طریقے سے تیرا جمع کردہ مال تو باقی رہے گا, لیکن تو باقی رہنے والا نہیں ہے. تو باقی رہنے والا نہیں ہے. تو تو کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ اپنی خبر تنگ کر رہا ہے. یہ سارا کچھ جمع کر رہا ہے, اپنی خبر کو تنگ کر رہا ہے. ارے ضابطِ خبر کیا ہوتا ہے برادران عزیز؟ سوچو ذرا, سمجھو. لمحے فکر ہے کہ اگر غور کرو تو پتا چلے گا کہ کیا حال ہوگا. کہ ارے تم اگر کوئی طاقتور دوست تمہارا تمہیں بغلگیر ہو کر سینے سے لگا کر دباتا ہے تو وہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جب زمین تمہیں دبانے لگے گی تو اس کا حال کیا ہوگا. لیکن اس کے لیے تم بے فکر ہے, گویا تم اپنے عمل سے یہ بات ظاہر کر رہے ہو کہ ہمیں کوئی جواب دہی کا تصور ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے, ہمیں کسی کو جواب دینا نہیں ہے, ہمیں مرنا نہیں ہے, مرنے کے بعد نہ ہم سے سوال ہے, نہ جواب ہے, نہ عذاب ہے. اللہ اکبر. یہ بے دینی کی زندگی چھوڑ دو مسلمانوں, آؤ اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ. دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف, دوڑو اللہ کی طرف. اللہ فرما رہا ہے کہ دوڑو. ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ, ففروا الی اللہ. دوڑو اللہ کی طرف مسلمانوں, سب کو چھوڑو, دوڑو اللہ کی طرف. اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو. وما علینا الا البلاغ. تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں, مانگنا جس کو